وہ مجھے اس موقع پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سناؤں کہ ترس رہی ہے تیری دید کو جو مدت سے، ترس رہی ہے تیری دید کو جو مدت سے، وہ بے قرار نگاہیں سلام کہتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے انتہائی پیارے اور عزیز بچوں، میں آپ کو آپ کی مادر علمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا وسہلا مرحبا۔ اور بلکہ ہمارے یہاں کے پٹھان ساتھیوں نے باہر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آنے والوں کو بخیر راغلے کہتے ہیں۔ ان کی زبان میں، پشتو زبان میں خوش آمدید کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ بخیر راغلے، وہ بھی لکھا ہوا۔ ابھی میں نے گزر گیا تو وہ دیکھا، ماشاء اللہ۔ اور یہ جو مجلس اس وقت قائم ہے، میں پورا سال شدت سے اس کا انتظار کرتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی غالجی میل صاحب کہہ رہے تھے کہ بچوں کو دیکھ کر والد کے اندر ہمت اور قوت آ جاتی ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے بچے ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی مادر علمی میں حاضر ہو گئے ہیں، تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ وہ مجھے اس موقع پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سناؤں کہ ترس رہی ہے تیری دید کو جو مدت سے، ترس رہی ہے تیری دید کو جو مدت سے، وہ بے قرار نگاہیں سلام کہتے ہیں۔ ترس رہی ہے تیری دید کو جو مدت سے، وہ بے قرار نگاہیں سلام کہتے ہیں۔ بلکہ مجھے آپ کے انتظار کا اتنا اشتیاق ہوتا ہے اور آپ کے دید کا اتنا اشتیاق ہوتا ہے اور اس شدت سے منتظر رہتا ہوں، تو اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ میرے مرنے کے بعد بھی آنکھیں میری کھلی رہی، میرے مرنے کے بعد بھی آنکھیں میری کھلی رہی، عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی۔
میرے مرنے کے بعد بھی آنکھیں میری کھلی رہی، عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی۔ یہ میرے محبت کے جملے آپ میں سے فردن فردن ہر ایک کے لیے ہیں۔ جزاک اللہ۔ لیکن اس موقع پر کیا میں یہ شکوہ کرنے میں حق و جانب ہوں یا نہیں کہ اتنی محبت کے باوجود بھی اگر کسی کا آنا نہ ہو تو پھر دل پر کیا گزرتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ یہ میرا انتظار، شوق انتظار اور شوق دید اپنے غیر حاضر ساتھیوں کے پاس بھی میرے یہ جذبات پہنچا دیں، اور آپ میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے فردن فردن کہ آپ نے جب بھی پڑھا ہے، جس سال میں بھی پڑھا ہے، آپ کے ساتھی جتنے بھی تھے ان میں سے جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، ان کو ایک تو مدرسے کی طرف سے پیغام جائے، اساتذہ کی طرف سے جائے، آپ کی ذاتی طرف سے بھی ان کو پیغام جانا چاہیے کہ یہ مجلس چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ابھی عصر کے بعد میرے پاس ایک پرانے ساتھی، بلکہ میں کہوں گا پرانے مجاہد، کیونکہ باغ والی مسجد کی ابتدا میں شروع میں جو مجاہدہ ہوا ہے، تعلیم کا بھی مجاہدہ ہوا ہے اور کھانے پینے اور رہنے سہنے کے اعتبار سے بھی مجاہدہ ہوا ہے۔ ہمارے شہر بیٹھے بھی ہوں یہاں حافظ اکرم صاحب، مولوی یونس صاحب کے بھائی ہیں بڑے، وہ کہنے لگے کہ جہاں بیٹھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وہ کہنے لگے کہ میں جب استقبالیہ کاؤنٹر پر آیا ہوں، میں نے وہاں پر یہ دیکھا کہ سن 1977 سے لے کر یہ اب 2018 تک کے تو وہاں پر وہ لگے ہوئے ہیں کہ اس دوران جنہوں نے پڑھا ہو وہ فلاں کاؤنٹر پہ رابطہ کرے، فلاں کاؤنٹر پہ رابطہ کرے۔ وہ کہنے لگے جنہوں نے اس سے پہلے پڑھا ان کا کیا قصور، ان کو کاؤنٹر کیوں نہیں ہے؟ قصور تو شاید ہمارا ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت کے جو ہمارا ایک نظام تھا اس میں اتنا وہ نہیں تھی لکھت پڑھت اور اس کو سنبھالنا، اس کو ضابطے میں لانا۔ یہ اس وقت کے جو پڑھے ہوئے ہیں بہت سارے وہ رہ گئے ہیں، تو میں نے کہا بھی آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کا بھی ایک فہرست بنائیں اور ان کا بھی آئندہ یہاں پر کاؤنٹر قائم ہو۔ اب جس نے 1973 میں پڑھا ہے، اب دیکھو وہ اب کتنے سال اس کو پڑھے ہوئے ہو گئے، کتنے سال ہو گئے؟ 47 سال اس کے ہو گئے، نصف صدی ہونے والی ہے کہ اس وقت سے یہاں سے پڑھ کر وہ فارغ ہے، اور الحمدللہ ابھی تک نصف صدی گزرنے کے بعد بھی ان کا محبت، تعلق اور جذبات وہی ہیں کہ انہوں نے آ کر شکوہ کیا کہ ہمارے سالوں کا یہاں پر کاؤنٹر کیوں نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ قائم ہوگا۔
اس مجمع میں ہمارے جو حفاظ ہیں کم سے کم عمر کے بھی موجود ہیں، 10-12 سال کے ہوں گے، اور جو اس طرح کے حفاظ ہیں جو اتنا عرصہ پہلے فارغ ہوئے ہیں، 47 سال پہلے فارغ ہوئے ہیں، اگر فارغ ہونے کے وقت ان کی عمر 10 سال پہ لگا لی جائے کہ 10 سال میں انہوں نے حفظ کر لیا ہو تو یہ کتنے سال لگتے ہیں؟ تو اس عمر کے بھی ساتھی الحمدللہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی اس کے درمیان کے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں نے چند متفرق باتیں کرنی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ کہ حق اللہ تعالی شانہ نے جو آپ کو زندگی، صلاحیت اور جو کچھ بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے بارے میں ایک میں حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس۔ اس کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ جو اللہ نے آپ کو جوانی کا وقت عطا فرمایا ہے، یہ آپ کے پاس بہت بڑا سرمایہ اور یہ آپ کا بڑا سنہری دور ہے۔ جو شخص اپنی جوانی کے وقت کو بیکار گزار دیتا ہے، غلط ماحول میں، غلط سوسائٹی میں، غلط اعمال میں گزار دیتا ہے، یوں سمجھنا چاہیے کہ اس نے پوری اپنی زندگی برباد کر دی۔ اس کی پوری زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے، کیونکہ آدمی کا کچھ کرنے کا جو وقت ہے وہ یہی ہے، جوانی کا وقت ہے۔ اور ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ 40 سال تک جوانی کا وقت ہے۔ یہ شاید پرانی کوئی کہاوت ہوگی، لیکن آج کل جو صورتحال جا رہی ہے، 30 سال کے بعد انسان ڈاؤن ہونا شروع کر دیتا ہے، اور 40 سال کے بعد تو پھر وہ دوائیوں پر، بھاڑے پر اور پتہ کن کن امراض کا وہ شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے کہ اس جوانی کے وقت کو غنیمت سمجھو۔ اگر یہ جوانی کا وقت آپ کا محفوظ ہو گیا، برے ماحول سے محفوظ ہو گیا، پوری سوسائٹی سے محفوظ ہو گیا، برے اخلاق اور اعمال سے محفوظ ہو گیا، تو مستقبل آپ کا روشن ہے۔ اگر یہ وقت آپ کا غلط استعمال ہو گیا جوانی کا، تو آپ کا مستقبل تاریک ہے۔
جوانی میں آپ نیکی کرنا چاہیں اس میں بھی آپ بہت ترقی کر سکتے ہیں. علم حاصل کرنا چاہیں، علم آگے پھیلانا چاہیں، اس میں بھی آپ ترقی کر سکتے ہیں. اس میں آپ کاروبار کرنا چاہیں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیں، اس میں بھی آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. تو اس لیے اس مجلس میں آج یہ سب نوجوان اور بچے ابھرتے ہوئے جو جوانی کی طرف جا رہے ہیں وہ یہ عہد کریں کہ ہم اس جوانی کے عمر کی پوری قدر کریں گے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں گے. اس جوانی کی عمر کو ضائع ہونے کے لیے جہاں بری سوسائٹی، برا ماحول اس کے لیے کارگر ہے، لیکن آج کے اس ماحول میں جو ہمارا واسطہ موبائل، نیٹ، جو اس میں جو خرافات ہیں اس کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہو گیا ہے اور غلط رابطہ ہو گیا ہے. یہ چیزیں بڑی نعمت ہے اللہ کی، موبائل بھی اللہ کی نعمت ہے، نیٹ پر جو آپ کچھ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کا غلط استعمال جو ہے یہ بربادی ہے. اس کا غلط استعمال یہ بربادی ہے. آج نوجوانوں کے ہاتھ میں بلا وجہ ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہونا اور اس کو خواہ ہر وقت اپنے ساتھ چمٹائے رکھنا اور اپنی ساری صلاحیتوں کو چھوڑ کر اسی طرح پیچھے لگے رہنا، اس نے بڑے اچھے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ختم کر دیا. اگر آپ کو یہ مضامین پڑھنے کا موقع ملتا ہو جن لوگوں نے یہ ایجاد کی ہے، جن لوگوں نے یہ ایجاد کی ہے اور جو اس میں اولین بحالی میں غرق ہوئے ہیں، تمہارے پاس تو بعد میں آیا ہے، وہ سب اب اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ انسان کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. انسان کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اور اعمال کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور خاندانی اعتبار سے جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے ہیں ان کو خاندانی روابط کو تباہ کرنے کے لیے بھی اس کا سب سے بڑا کردار ہے. اس لیے میں یہ آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اب اس نعمت کو نعمت بنا کر رکھیں، نعمت بنا کر استعمال کریں، اس کو زحمت نہ بنائیں. سمجھ گئے؟ اپنی جوانی کا پورا خیال رکھیں. اور نوجوانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری یہ ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور وہ لوگ اللہ کے خاص مہمان ہوں گے اور عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اتنی پریشانی والے دن میں کسی کو یہ نعمت نصیب ہو جائے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، یعنی اللہ کے خاص نظر میں وہ ہوں گے، خاص مہمانی ان کی ہو رہی ہوگی اور لوگ پریشان ہوں گے، حساب دے رہے ہوں گے. ان میں چند گنوائے گئے ہیں، ان میں ایک فرمایا کہ وہ نوجوان جس کی عمر اور اس کی جوانی اللہ کے حکم ماننے میں گزرتی ہو اور اللہ کی عبادت میں وہ اس کی جوانی آگے بڑھ رہی ہو، فرمایا کہ وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو. کتنی بڑی خوشخبری ہے. اپنی نوجوانی کو سنبھالو، اس کی حفاظت کرو. ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے
فارسی کا شعر یاد آ رہا ہے، اللہ کرے آتے ذہن میں، وہ ہاں فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کے اندر اپنے آپ کو صحیح راستے پہ رکھنا، اللہ کے راستے پہ رکھنا، سنتوں کے راستے پہ رکھنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے۔ وقت پیری گر کے ظالم میں شبد پرہیزگار، کہ جب یہ چیتا جو ہوتا ہے نا، چیتا کتنا چست چلاک اور کتنے جمپ مار کر کیسے شکار کرتا ہے، جب وہ اپنے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، پہاڑ کے ایک کھائی میں مجبور ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بزرگ ہو گیا ہے، بلکہ اس کے اندر اب چھلانگ لگانے کی طاقت نہیں رہی ہے۔ تو اسی طرح پر وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی تو سنبھالی نہیں ہے، فتنہ و فساد پھیلاتا رہا ہے، لیکن اب بوڑھا ہو گیا، اب وہ کہتے جی بزرگ ہو گئے، مسجد میں رہتے ہیں، مت بیٹھے، وہیں بیٹھے رہتے اور کچھ نہیں کرتے، اب ان سے ہونا بھی کیا ہے؟ ان سے ہونا بھی کیا ہے؟ اور جیسے تبلیغ جماعت والے سنایا کرتے ہیں نا کہ بیان ہوا، اس کے بعد تقاضا ہوا، لکھواؤ بھائی، ایک بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ لکھو ساری زندگی۔ تو کہنے والے نے کہا کہ اب زندگی رہی کہاں ہے؟ اب تو زندگی لکھوانے، اب ساری زندگی لکھوانے کا فائدہ کیا؟ اب تو زندگی ختم ہو گئی بس۔ لیکن پھر بھی اس کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ چلو اس حالت میں بھی کوئی اللہ کے در پہ آ جاتا ہے، وہ بھی سمجھو اللہ اس کو بھی سنبھال لیتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو ایک بات تو اپنی جوانی کا خیال کرو، دوسرا فرمایا کہ اپنے صحت کے زمانے کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے صحت کے زمانے کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور بیماری کا تو پتہ ہے، جوانی میں بھی آ جاتی ہے، بچپن میں بھی آ جاتی ہے، بڑے ہو کر بھی آ جاتی ہے، بہت اس کو جذبات بنتے ہیں بیماری میں، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، لیکن جب وہ صحت کے زمانے میں نہیں کر سکا تو اب کرے گا کیا؟ دو چیزیں ہو گئی۔ اس لیے صحت کے زمانے میں اپنی صلاحیت ساری خیر کے کام کے لیے وقت کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ تونگری کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تونگری کہتے ہیں مالداری کو، اللہ نے وقت دیا کہ مال دیا ہے، اور یہ مال جو ہے یہ دھوپ چھاؤں ہوتی ہے، کبھی نہیں ہے۔ کتنے سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں، رات کو سوئے ہیں اربوں پتی کروڑوں پتی ہے، صبح آئے تو فقیر ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے، وہ اپنے اس میں سے خیر کی طرف منتقل کر دے جو کچھ کر سکتا ہے، ورنہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے، کمایا ہے، جمع کیا ہے، اور بوڑھا ہو گیا ہے، چل چلاؤ ہے، آخری وقت ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میرا مال بچے اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو۔ وہ کہتا رہے، لیکن شریعت اس کو پابند کرتی ہے کہ اس حالت میں جب تو تیرا چل چلاؤ ہے، آخری وقت ہے،
اس سے زیادہ تم وصیت نہیں کر سکتے. یعنی اس کی زندگی ہی میں اس کے رشتہ داروں کا حق اس کے اوپر قائم ہو گیا کہ 1/3 تک تو وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے اپنی مالداری سے فائدہ اٹھانا ہے ہوش و حواس میں. اور جب آپ کو ہوش و حواس ہے، کوئی آثار نہیں ہے بیماری کے یا آخر وقت کے، اس میں جو آپ خیر کا کام کر سکتے ہیں وہی آپ کا ہے، وہ کر سکتے ہیں. بعد میں تو شریعت کی طرف سے پابندی آ جائے گی، اتنی وصیت کرتے اتنے نہیں کر سکتے. اور مرنے کے بعد تو ویسے تمہارے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا، اب وارثوں کا ہے. وہ چاہے اب جہاں مرضی اڑائیں، جو مرضی کریں، ضائع کریں، اس سے نیکی کریں، اس سے غلط طریقے سے استعمال کریں، وہ سب ان کا ہے. اس لیے جن کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے وہ اس خیر کے لیے اپنے صحیح وقت کا استعمال کریں اور اس کے لیے کچھ کرتے رہیں. اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ فرصت کے وقت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو. جب آپ کے پاس کام کی فرصت ہے اس وقت کر لو، اس کو خیر کا کام کر لو. یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کرنا چاہیں تو آپ کی مصروفیت اور نکل آئے، پھر وہ کر ہی نہ سکے، آپ کے کام ادھورے رہ جائیں. اس لیے ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے اس وقت ہم نے اپنے کلاسوں میں دیکھا لڑکے وہاں چارٹ لکھ کر لگاتے تھے نا، تو اس میں لکھا ہوتا تھا آج کا کام کل پر مت چھوڑو. آج کا کام کل پر مت چھوڑو. آج فرصت کر لو، کل کے لیے نہ چھوڑو. بلکہ ہماری اماں جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی تھی کہ بلکہ کل والا کام بھی آج ہی کر چھوڑو، جو کل کرنا کوئی آج ہی کر چھوڑو. یہ 4 باتیں آپ سے کہہ دی. اس کے بعد آخری بات آپ نے یہ فرمائی کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ زندگی جیسی بھی ہے، بڑھاپے کی ہے، جوانی کی ہے، مصروفیت کی ہے، جیسی بھی ہے، لیکن وہ موت سے پہلے پھر بھی وہ غنیمت ہے. اس کو غنیمت سمجھو. کوئی خیر کا کام ہے، اللہ کے حکم ذمے ہیں، فرائض ہیں، ان کو پورا کرو. موت کے بعد تو یہ نام اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے. موت کے بعد یہ نام اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے. ہاں، کوئی شخص اپنی اولاد کی تربیت ایسی کر جائے کہ اولاد نیک بن گئی، نمازوں کی، شریعت کے احکام کی، سنتوں کی پابند ہو گئی، اور والدین اس دنیا سے چلے گئے. فرمایا کہ یہ ایسا صدقہ جاریہ والدین اپنے لیے چھوڑ گئے ہیں کہ بعد میں اس کی اولاد اگر نماز پڑھے گی، زکوٰۃ دے گی، حج کرے گی، روزے رکھے گی، خیر کا کوئی بھی کام کرے گی تو کرے گی اولاد، اس کا نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ والدین کے اعمال میں بھی لکھا جائے گا. تو اس لیے ہمیں اس بات کی حرص ہونی چاہیے کہ ہم حد الامکان کوشش کریں اپنے اولاد کی تربیت کی. آج ہماری فکر یہ تو ہے کہ ہم اولاد کے لیے کچھ اثاثہ ایسے چھوڑ کر جائیں، بعد میں ان کو تنگی نہ ہو، بھیک نہ مانگنی پڑے، کسی کا محتاج نہ ہو. اس کا تو فکر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میری اولاد جو ہے جب وہ ہم اس کی تربیت ہی نہیں کریں گے تو وہ اس کو کیا ملے گا اور ہمیں کیا پہنچے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی والدین اپنی اولاد کو اس سے زیادہ اچھا عطیہ کچھ نہیں دے سکتے کہ اس کی دینی تربیت کر دیں، کہ اس کی دینی تربیت کر دیں۔ اس سے بڑا اور کوئی بڑا عطیہ نہیں ہے، نہ کوئی جائیدادیں ہیں، نہ کوئی مربے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے۔ اگر تربیت صحیح نہیں ہے تو یہ سب چیزیں فضول ہیں۔ اس لیے والدین، اللہ نے جن کو تم میں سے والدین بنا لیا ہے، بچے ہو گئے ہیں، وہ اپنی اولاد کی تربیت کا فکر کریں اور ان کی تربیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا تعلق اب دینی لوگوں کے ساتھ قائم کریں۔ لیکن آج ایک بھیڑ چال ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے، ایک سوسائٹی کا وہ بن گیا ہے کہ ہاں جی میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے۔ یہ ایک فخریہ انداز میں بتایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس ماحول میں ان کی تربیت کیا ہو رہی ہے، ان کی تربیت کیا ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ایک اس بات کا خیال رکھا جائے۔ یہ میں نے آپ کو متوجہ کیا اس طرف کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں قحط سے مر جانے کا یا مال کی تنگی کا کوئی خدشہ نہیں، بلکہ مجھے ان کے بارے میں مال کے فتنے کا خطرہ ہے کہ مال ان کو فطروں میں ڈال دے گا، مال ان کو فطروں میں ڈال دے گا۔ اور آج ہم اپنی حالت میں ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ مال کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ تم جان لو کہ یہ دنیا جو ہے بس یہ کھیل تماشا ہے، کبھی بھی یہ تماشا ختم ہو سکتا ہے۔ نہ اس میں بچپن کا وقت متعین ہے، نہ جوانی کا وقت متعین ہے، نہ جوانی کے اوپر جا کر کوئی وقت متعین ہے، کسی کا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت میں یہ کھیل ختم ہو سکتا ہے۔ اور ہماری تو حالت یہ بن گئی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تکاثر کہتے ہیں مال جمع کرنے میں دوڑ لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ آپس میں کزن ہیں، چاچا تائیں کے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ میرے چچا کے لڑکے پاس یہ ہو گیا، یوں آ گیا، یوں آ گیا، میں پیچھے کیوں ہوں، وہ اپنی دوڑ لگاتا ہے۔ ماحول اس قسم کا بن چکا ہے۔ فرمایا کہ غفلت میں ڈال دیا تم کو تکاثر میں، حتیٰ کہ اس میں پڑے پڑے کیا ہوتا ہے، قبر کو دیکھ لے ہوئے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ زرتم المقابر۔ یہی کھیل تماشا کرتے کرتے قبروں میں جا پڑتے ہیں۔ اس لیے ان نوجوانوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا رخ صحیح کریں، رخ صحیح کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور یہ تقوی اور دین کا فہم اور سمجھ تمہیں کہاں ملے گی؟ مع الصادقین، اچھے سچے نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، برے ماحول سے بچ جاؤ۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں کوشش کریں۔ میں دیکھتا ہوں الحمدللہ ہمارے گھر میں
سب کو بٹھا دیتے ہیں، میں بھی بیچ میں بیٹھ جاتا ہوں اور میں تعلیم کے لیے ان کو کہتا ہوں تم تعلیم کرو، فضائل اعمال کی تعلیم، سارے چھوٹے بڑے پوتے تو جتنے بھی ہیں وہ میں سب بیٹھ جاتے ہیں اور فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، پھر زبانی مذاکرات تھوڑا سا۔ اس لیے ایک تو ہے کہ مرد بیٹھ کے تعلیم کریں یا کسی بچوں کے لیے تعلیم کریں، نہیں عورتوں کو کہیں کہ عورتیں تعلیم کرائیں، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں بچوں کے اوپر، جتنے اثرات عورتوں کے ہوتے ہیں شاید مردوں کے نہیں ہوتے۔ مردوں کو تو بیچارے کو دعا بھی نہیں دیتے، وہ جہاں بھی لکھا ہوگا کیا لکھا ہوگا، ماں چھڑیا چاہتا، آگے کیا لکھا ہوتا ہے، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، پیوں کو تو خوب آتے میں ڈالا ہوتا ہے، وہ بیچارہ سارے دن کھوتوں کی طرح محنت مزدوری کر کے بھاگ دوڑ کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن مصیبتوں میں پڑھ کر لا کر ان کے حوالے مال کرتا ہے، پھر بھی ماں چھڑیا چاہتا، پھر بھی یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ ماں کا مقام اپنی جگہ پر ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان کی فرما برداری میں جنت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو فرمایا کہ تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، اس کو چاہے تو بند کر دے چاہے تو اس کو کھلا رکھ دے۔ بند کیسے ہوگا؟ باپ سے لڑائی کرے گا، نافرمانی کرے گا، عزت نہیں کرے گا، خدمت نہیں کرے گا، آپ نے جنت کا دروازہ بند کر لیا۔ تو آپ یہ بتا دیں نا کہ صاحب کہ رزق میں برکت اور ترقی چاہتے ہو، والدین کی اطاعت فرما برداری اس کا پورا خیال رکھو، علم کی حفاظت، علم کی ترقی چاہتے ہو تو اپنے مادر علم کا احترام، مادر علم کی عزت، اساتذہ کا احترام، اساتذہ کی عزت، اس کو اپناؤ اور ہر طرح کی کھلی چھپی بے ادبی سے بچو، تو انشاءاللہ تمہارا علم بھی باقی رہے گا، حفظ بھی باقی رہے گا، اور آئندہ اللہ علم کے راستے آپ کے لیے کھلے رکھیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ اپنے گھر میں اس طرح کا تعلیم کا، بچوں کی تربیت کا ماحول بناؤ، اور آپ نوجوانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے علاقوں میں، محلوں میں، جو آپ کے علاقہ، اب الحمدللہ کوئی علاقے میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں کوئی جماعت کا کام نہ ہوتا، جماعت کے کام ہو رہے ہیں، ان میں تعلیم میں جڑے، ان کی جماعت جاتی ہے اس میں جڑے، مرکز کے ساتھ رابطہ کریں۔ تو اس میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک اندر ایک ایمان کی جو چنگاری ہے اس کے اثرات انشاءاللہ باہر بھی آنے شروع ہوں گے۔ اور یہ جو آپ کو یہاں پر جمع کیا، اس کی اغراض و مقاصد تو آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا اس مدرسے کے بنانے کا مشن یہ ہے کہ امت کے ہر گھر میں حفظ قرآن کی دولت پہنچ جائے۔ اس کو کہتے ہیں نا جب کوئی جماعت بنتی ہے کیا مشن ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اغراض و مقاصد کیا ہے۔ ہمارے اغراض و مقاصد میں سب سے مین چیز اور اہم چیز یہ ہے کہ امت کے ہر گھر میں قرآن پاک کے حفظ کی دولت پہنچ جائے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے۔ تیار؟ حصے کا کردار کا مطلب یہ ہے
کہ جو یہاں سے پڑھ کر معاشرے میں، ماحول میں، بازار میں کہیں بھی جائیں گے اور اس سے لوگ متاثر ہوں گے کہ یہ بچہ ماشاءاللہ اس نے قرآن کا حفظ کیا ہے، مدرسے میں پڑھا ہے، اس کا سوسائٹی، ماحول، اس کے اعمال، اخلاق، اس کی گفتگو، اس کا والدین سے تعلق، بھائی بہنوں سے تعلق کیسا اچھا ہے، تو ہم بھی اپنے بچوں کو مدارس کے ماحول میں بھیجیں گے۔ یہ ہے ایک کردار ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اس ماحول سے نکل کر باہر جا کر آپ کی شکل، صورت، لباس، وضع، قطع سنت کے خلاف چلا گیا، نمازیں چھوڑ دی، اعمال اچھے چھوڑ دیے، اخلاق اچھے نہ رہے، سوسائٹی غلط ہو گئی، تو کہنے والوں کو موقع ملتا ہے کہ مدرسے میں تو یہ تربیت ہوتی ہے، ہم نہیں مدرسے میں بھیجیں گے۔ تو آپ نے جو کردار ادا کرنا ہے وہ اس کردار کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سوسائٹی میں، ماحول میں ایسا بنا کر پیش کرنا ہے لوگ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے کہ مدارس کی تربیت یہ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا قرآن پاک کی اشاعت کے لیے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہمارا مشن کیا ہے، امت کے ہر گھر میں حفظ قرآن کی دعوت پہنچ جائے۔ اس کے لیے جو بھی آپ محنت کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دے سکتے ہیں حفظ کی، حفظ کے لیے مدارس میں طلباء کو داخل کرا سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک آپ کا اس حصے، اس معاملے میں بہت بڑا کردار ہوگا۔ بس یہ چند باتیں، یہ میں بات کو اس لیے ختم کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو یہ اشکال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ساتھی اس لیے نہ آتے ہوں کہ یہاں پر ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے، اس لیے ہم نے نظم یہ بنایا تھا۔ ہماری ویسے جماعت یہاں 8:15 ہو رہی تھی، ہم نے 7:45 بجے نماز کا نظم بنایا تھا کہ انشاءاللہ ہم 7:45 بجے نماز پڑھیں گے۔ اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے شادیوں میں جانا ہے، کوئی اور مصروفیت ہے، ان تاکہ وہ وقتی پہنچ سکے، لیکن الحمدللہ میرے سامنے ایسے قربانی کرنے والے بھی ہیں کہ جمعے والے دن کئی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اگرائی کے لیے یا مال لینے کے لیے ایسے مارکیٹوں میں جانا ہوتا ہے جو وہاں جمعے کو کاروبار ہوتا ہے، لاہور کی ہے یا اور ایسے مارکیٹیں ہیں، وہاں پر وہ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا نظام ایسے طریقے سے بناتے ہیں تاکہ وہ اس وقت یہاں پر پورا پہنچ جائے۔ ایسے بچے بھی میرے سامنے ہیں۔ اس لیے آپ سے یہ کہنا ہے کہ جب یہ آواز لگ جائے کہ فلاں دن طے ہو گیا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ابتدائی وقت ہے، جیسے آج 100,000 کا وقت دیا ہوا تھا ابتدائی، اس سے پہلے مکمل حاضر ہو جائے۔ یہ جو ہے نا آخر وقت آنا جانا لگا رہتا ہے، وہ باغ میں مزہ نہیں رہتا، باغ میں مزہ نہیں رہتا۔ تو اس لیے پہلے وقت میں مکمل حاضری اس طرح پر ہونی چاہیے۔ باقی بھائی ہم آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ اگر آپ کو یہاں پر کوئی دقت پیش آتی ہو یا کوئی آپ مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے تجاویز دینا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، عظیم صاحب کو فون کر سکتے ہیں، اپنے اساتذہ کو لکھ کر دے سکتے ہیں، تاکہ ہم آئندہ اس کو اپنے نظر میں سمول لیں اور اس کو صحیح کر لیں اچھے جگہ پر۔ بس یہ چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں موسم کی خرابی کی وجہ سے اور سردی کی شدت کی وجہ سے یہ حال ہمیں طالبات سے مانگ کر لینا پڑا ہے، کیونکہ یہ حصہ طالبات کا شعبہ ہے اور ہمارے باہر کے حصے میں اتنی بڑی جگہ کوئی ہمارے پاس نہیں ہے جس میں ہمارے لیے امتحانات میں بھی تنگی ہوتی ہے،
اس قسم کے مسائل میں بھی تنگی ہوتی ہے، تو ایک تو دعا بھی فرمایا سب کہ اللہ ہمیں باہر بھی ایسی کوئی وسیع جگہ بنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرما دے، اس کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما دے، اور یہ جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کی سارا تیاری کے مراحل جو بھی ہیں اللہ وہ بھی ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ تو یہ ایک قرآن پاک کے مشن کو آگے جو بڑھانا ہے یہ سب اس کا حصہ ہے۔ اب جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ یہاں پر اس حصے میں 800 طالبات پڑھتی ہیں تقریباً، اور یہاں پر اکثر حصہ وہ ہے جو عالمات بننے والی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا اپنی اس سال کی خدمات کا کچھ تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے رکھوں، جاننا چاہیں گے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کا چونکہ تعلق ہے مادر علمی ہے، آپ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی خدمات سال کی کیا ہیں، وہ اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو چیز آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ الحمدللہ ہم نے حفظ کے بعد، اب سے کئی سال پہلے ہم نے حفظ کے بعد جو بچے حفظ سے فارغ ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہاں پر میٹرک تک کی تعلیم کا شعبہ قائم کیا تھا۔ وہ جو ہمارے ماحول میں رہ کر اب ان میں یہ ہے کہ جو بچے پرائمری پڑھ کر آئے ہیں پھر وہ حفظ میں داخل ہوئے، ان کا تو الحمدللہ 3 سال میں میٹرک کا امتحان دلوا دیتے ہیں، اور جب کچھ نہیں پڑھ گئے ہوتے صرف شروع سے انہوں نے سے پڑھنا ہوتا ہے اردو، تو ان کا 4 سال میں ہم میٹرک کراتے ہیں، اور میٹرک بھی سائنس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اب تک کے رزلٹ پچھلے 10-12 سالوں کے سوائے 1-2 سالوں کے تقریباً ہمارے 100% رزلٹ ہیں الحمدللہ۔ ایک کسی سال میں تو فیل ہونے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، اور ہر سال میں 60 65 70 65 55 اتنی تعداد ہوتی ہے میٹرک کا بورڈ کا امتحان دینے والی۔ تو اس شعبے سے جب سے ہم نے شروع کیا تھا اب تک الحمدللہ 600 طلباء امتحان میٹرک کا بورڈ کا دے کر امتحان دے کر فارغ ہو گئے۔ اب یہ بتا دوں کوئی 1 پیسہ بھی فیس ان سے نہیں لی جاتی، کوئی 1 پیسہ بھی فیس نہیں لی جاتی۔ باقی اسکولوں کا بہت تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں رزلٹ کیا ملتا ہے آپ کو، اور اخلاق و تربیت کیا ملتی ہے، اور پلے سے فیس کیا لیتے ہیں یہ تو آپ کے ذرا پتہ ہوگا، اور سب کو پتہ ہے کہ کیا اسکولوں میں فیس چلتی ہے۔ یہاں الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں ایسے طلباء میٹرک کر گئے ہیں بلوچستان کے، آزاد کشمیر کے، پسماندہ علاقے، خیبر پختونخوا کے، ایسے علاقے جہاں سکول بھی قائم نہیں ہوئے اب تک، یعنی وہاں سے لڑکے آ کر حفظ سے فارغ ہو کر الحمدللہ میٹرک کر گئے۔ اب میٹرک کرنے کے بعد ہمارے الحمدللہ بہت سارے بچے تو ایسے ہیں جو میٹرک کے بعد کالجوں میں چلے گئے، یونیورسٹیوں میں چلے گئے، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ ہم نے میٹرک کی تعلیم میں کچھ نصاب تھوڑا سا ہر سال کے اعتبار سے اس میں شامل کیا ہے، ان کی دینیات، ان کے عقائد، ان کے مسائل، اور قرآن پاک سے تعلق، یہ ساری چیزیں اس میں شامل کی ہیں، اور اس کا باقاعدہ امتحان ہوتا ہے یہاں پر۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہمارے بچے کالجوں میں، یونیورسٹی میں گئے ہیں، انہوں نے الحمدللہ اپنی شکل، صورت، لباس، وضع، فقہ اکثروں نے الحمدللہ قائم رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب شعبہ ابتدائیہ درس نظامی، جب وہ میٹرک کے بعد درس نظامی میں آتے ہیں تو ہم ان کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں، چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ میٹرک کے بعد FA کی، BA کی، MA کی تیاری کرتے رہیں، ساتھ ساتھ امتحان دیتے جائیں۔ لیکن اس میں ہم نے شرط یہ لگائی ہے کہ اگر وہ کتابوں میں ہمیں رزلٹ اتنے فیصد تک دیں گے تو پھر تو ان کو اجازت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ الحمدللہ ان طلباء نے کتب میں جو علم حاصل کرنے کا ایک ان کے دورانیہ ہے اس میں بھی نتائج ہمیں صحیح دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو FA کی تیاری کر رہے ہیں وہ 40 طلباء ہیں
جو FA کی انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ امتحان دیں گے، اور ان میں سے تقریباً 6 طلباء ایسے ہیں جو BA کے امتحان دے کر باقاعدہ سند لے کر فارغ ہو چکے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 3 طلباء MA پاس کر کے بھی وہ فارغ ہو چکے ہیں، اور کئی تو ڈگری کر کے اپنا کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ماشاءاللہ پروفیسر بھی لگ گئے ہیں۔ وہ سب یہیں سے جو حفظ میں داخل ہوئے، یہیں پر پڑھے، یہیں پر میٹرک کی، آگے ان کے لیے راستے کھلے رہے، الحمدللہ آگے کہیں سے کہیں وہ نکل گئے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ مدرسے میں داخل کیا، یہاں میٹرک کیا تو پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہماری ایک طلباء کے وہ طلباء چونکہ بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں، انہوں نے وہ راستہ تلاش کرنا ہے جہاں ہمیں آزادی ملے، جہاں ہماری پکڑ دھکڑ نہ ہو، جہاں ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ تو اس لیے ہم بچے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں اسکول میں پڑھنا ہے، ادھر داخل کرا دو، ادھر داخل کرا دو، لیکن جو ادھر آ جاتے ہیں الحمدللہ وہ اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر کے یہاں سے جاتے ہیں۔ اچھا، اس سال کا جو خدمات ہیں مدرسے کی وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھتا ہوں۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے جامعہ میں شاخوں میں 6240 طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ کتنے؟ 6240 طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں، اور 3500 کے قریب ایسے ہیں جو جن کا کھانا، جن کی رہائش باقاعدہ مدرسے میں ہے، ان کا کھانا بھی دونوں وقت کا، ان کی ضروریات بھی مدرسہ پوری کرتا ہے۔ اور اساتذہ کی تعداد، جو اساتذہ اس وقت پڑھا رہے ہیں ان کی تعداد معلمین کی، معلمات کی 205 ہے، یعنی اساتذہ کی اتنی تعداد ہے کہ آپ مدرسے میں اتنے طالب علم بھی نہیں ہوتے الحمدللہ۔ اب اگلی بات یہ آپ کے سوچنے کی ہے کہ اتنا بڑا انتظام، 200 اساتذہ کا اخراجات، اتنے طلباء کے اخراجات، ان کے کھانے کے اخراجات، اس کے لیے میں نے آپ سے کہنا ہے اگر آپ سے محبت تعلق رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک ہر روز کوئی کسی نہ کسی وقت میں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کرے، اے اللہ یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے، آپ نے یہ شروع کرایا، آپ اپنے فضل سے کرم سے اس کو ہمیشہ اسی طرح جاری و ساری رکھیں، اس چشمے سے پورا عالم ہمیشہ اسی طرح پر سیراب ہوتا ہے۔ اور دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، یہ حفاظ کرام کی جماعت ہے اور قرآن پاک کی نسبت سے ہی اس وقت یہ جمع ہوئے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے مہربانی سے ہم سب پر اپنی فضل و رحمت کے دروازے کھول دیں، اپنے فضل و رحمت کے دروازے کھول دیں، اے اللہ دنیا میں آخرت میں اے اللہ ہمیں عزتیں راحت نصیب فرما، اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ جو ان میں سے کاروبار کر رہے ہیں ان کو اپنے فضل سے حلال بافراغت رزق، عافیت، آسانی اور سہولت کے ساتھ عطا فرما، اور ان کو دین کے راہ میں زیادہ سے زیادہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے لیے اے اللہ آسانی، عافیت کے ساتھ اے اللہ رزق کے دروازے کھول دے اور ہر طرح کی تنگیوں کو دور فرما دے، ہمارے گھروں کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، اعلیٰ اخلاق والا بنا، اچھے اعمال والا بنا، اے اللہ ان کو دینی تربیت اے اللہ ان کے مقدر میں فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو
حافظ، قاری، عالم کا عمل، دین کا خادم و داعی بنا۔ اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم اپنے فضل سے ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، امن و عافیت عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما، ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی تنگی سے اے اللہ پوری قوم کو نجات عطا فرما، ہر طرح کی مہنگائی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کے لیے حرام سے بچنا ان کے لیے آسان فرما، اور حلال حاصل کرنے کے لیے محنت کوشش کرنے کی توفیق سب کو عطا فرما، اور اپنے فضل سے اس محنت کوشش کے نتیجے میں ان کے لیے حلال، طیب اور وسیع رزق کے دروازے ان سب کے لیے کشادہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے جو بچے بیمار ہیں ان کو سب کو صحت و عافیت عطا فرما، سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے لیے قرضے سے خلاصی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جن کے گھروں میں رشتوں کے بارے میں کوئی پریشانیاں ہیں وہ بھی دور فرما، جن کے گھروں میں آپس میں نااتفاقیاں ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ان کو دور فرما، آپس میں اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ خاندانوں میں، گھرانوں میں اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی، ادا کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اس دنیا سے چلے گئے اپنا فضل سے ان پر اپنا رحم فرما، ان کی بخشش پر فضل فرما۔ اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کو حضور اپنے احکام پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کھڑا فرما۔ اے اللہ سنتوں کا اپنانا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ خصوصاً گزشتہ اس سال میں ہمارے مدرسے میں جو حادثات پیش آئے ہیں، ہمارے بہت جید استاد مولانا خلیل احمد صاحب کا انتقال ہوا، اور ہمارے بیٹے عثمانی غنی صاحب کی شہادت ہوئی، اس طرح ہمارے حافظ خان صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اور ہمارے پرانے ساتھی جو انتظام میں تعمیرات کی معاونت میں ہمارے معاون تھے کرامت علی، ان کا انتقال ہوا۔ اللہ اپنے فضل سے ان کی خدمات کو قبول فرما، اور ان سب کو اپنی جبال رحمت میں جگہ عطا فرما، عثمان خان کو صبر جمیل عطا فرما، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کا بھی اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے، اس کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے حساب کی سختی سے ہمیں معاف فرما، بغیر حساب کتاب کے اے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما، نافرمانی والے زندگی سے اے اللہ قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما۔ یہ جو قرآن پاک کی دولت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اے اللہ اس نعمت پر ہمیں ہمیشہ شکر گزار لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کی تلاوت کا ہمیشہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے وقت نکالنے کی، اس کے لیے وقت محنت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان شریف میں پورے اہتمام کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ قرآن پاک تلاوت میں سنانے کی ہم سب کو ہمیشہ زندگی کی آخری سانس تک یہ سعادت عطا فرمائے رکھ۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ماحول کو درست فرما، ہمارے ماحول کو درست فرما، برے ماحول سے ہماری بچوں کی بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں پردہ نصیب فرما، اور بے حیائی اور عریانی سے ہماری حفاظت فرما، موبائل کی لعنت سے اور اس کے غلط استعمال کی لعنت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سب بیماروں کو اپنے فضل شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اس مدرسے کو ترقی عروج اور استحکام نصیب فرما، اس کی شاخوں کی بھی حفاظت فرما۔ جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، جس شعبے میں جس درجے میں ہو رہا ہے، سب کو اے اللہ قبول فرما۔ تمام تبلیغی مراکز اور مساجد اور خانقاہوں اور مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ تمام کام کرنے والوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کو صحت و عافیت عطا فرما۔ تمام کام کرنے والوں کی، دین کا کام کرنے والوں کی جس شعبے میں بھی ہو اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ اس کام میں جڑے ہوئے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما، ان کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرما، ہمیشہ ہر طرح کے فطروں سے ان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔